الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، پچھلے سال میں نے ایک قصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سیرت کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ گئے اور وہاں آپ نے عمرہ ادا کیا۔ صبح بیدار ہوئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ عمرے کی تیاری کرو، اور صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ بڑی طویل داستان ہے یہ۔ حضرات جب حدیبیہ پہنچے، ایک جگہ ہے، تو مکے والوں نے ان کو عمرے کی اجازت نہیں دی اور پریشر ڈالا کہ آپ حضرات واپس چلے جائیں۔ چنانچہ ایک ایگریمنٹ ہوا جس کا نام صلح حدیبیہ ہے، وہ سب تفصیلات میں عرض کر چکا ہوں۔ ایگریمنٹ یہ تھا کہ ابھی اس وقت آپ حضرات عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو واپس چلے جانا ہے، اگلے سال آؤ۔ اب پورا سال مکمل ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ جتنے حضرات پچھلے سال صلح حدیبیہ میں شریک تھے وہ تمام کے تمام عمرے کا احرام، عمرے کی نیت کر لیں۔ ابھی احرام نہیں بنوایا، عمرے کی نیت کا حکم دیا۔ 1400 صحابہ حدیبیہ میں موجود تھے، مگر اس میں کافی صحابہ درمیان کی جنگوں میں، واقعات میں شہید بھی ہو گئے۔ تو جتنے حدیبیہ میں تھے وہ تو ساتھ تھے سوائے شہید ہونے والوں کے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلنا ہے عمرے کے لیے، سال پورا ہو گیا۔ تو کچھ صحابہ اور آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ کہ آپ نے حکم یہ فرمایا ہے کہ صرف حدیبیہ والے ہی ساتھ رہیں، مگر ہم کو بھی اجازت دیجیے۔ ویسے تو ہم جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ساتھ رہیں تو مزے ہی کچھ اور ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مناسب سمجھا اپنے ساتھ آنے کی اجازت دی۔ اس طرح کل 2000 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے، عورتوں اور بچوں کے علاوہ۔ عورتوں اور بچوں کی تعداد میں بڑا اختلاف ہے۔ 2000 مرد صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہوئے، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں، یعنی بقر عید سے پہلے والا مہینہ، اس میں آپ نے تیاری کی اور آپ جو ہے تو روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے چلتے ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، آج بھی موجود ہے، وہاں سے لوگ عمرے کا احرام بھی باندھتے ہیں۔ مدینے سے آنے والے وہیں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ آپ میں سے بھی جو عمرے کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اب تو یہاں ماشاءاللہ بڑی عالیشان مسجد ہے، سارے انتظامات ہیں۔ آپ ذوالحلیفہ پر پہنچے تو آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ آپ سب کے سب اب احرام باندھ لیں۔ آپ نے خود بھی احرام زیب تن کیا، آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے بھی احرام باندھا، اور اب آپ یہاں سے لبیک پڑھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جو ایگریمنٹ پچھلے سال لکھوایا گیا تھا اس میں یہ بات طے تھی کہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرے کے لیے جب آئیں گے تو ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ خالی ہاتھ آئیں گے، سوائے نارمل جو ہتھیار اس زمانے میں ہوتا تھا، جو لاٹھی کے درجے میں تھا، تقریباً تلوار۔ ہر سوار کے پاس تلوار ہوتی تھی۔ ابھی بھی آپ پنجاب چلے جاؤ وہ رکھتے ہی ہیں۔ تو ایسے اس دور میں عرب کلچر میں تلوار ساتھ میں رہتی تھی۔ ایک نارمل ہتھیار ہوتا ہے، ایک جنگ کا ہتھیار ہوتا ہے، جیسے ڈھال، نیزے، بھالے، تیر، تیرکش وغیرہ وغیرہ۔ تو مکے والوں نے ایگریمنٹ میں لکھوایا تھا کہ آپ جب اگلے سال آئیں گے تو بغیر ہتھیاروں کے آنا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے، اور خود آپ کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کفار ہم کو بغیر ہتھیار کے بلا کر کچھ گڑبڑ کر لیں، یا کوئی بھی حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہتھیار بھی لیے، صحابہ کو بھی حکم فرمایا، اور
کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ میں لیا جو جنگی چالوں کے ماہر بھی تھے، ایسے صحابہ کو بھی ساتھ میں رکھا، یعنی پوری تیاری سے گئے۔ ذوالحلیفہ پر احرام باندھے، اور ذوالحلیفہ سے چلتے 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 ایک مقام ہے، مقام یاجج، ابھی بھی یہ مقام ہے، اور یہاں مسجد ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مسجد ہے یہ۔ وہاں آپ پہنچے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، مکے میں داخل ہوتے وقت میرا جی نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم ہتھیاروں کے ساتھ داخل ہوں، ادب کے خلاف ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ امن کی جگہ ہے تو ہم کو ڈر کر نہیں جانا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ نے صحابہ سے اس طرح بات کہی اور تمام صحابہ کو حکم دیا کہ جو جنگی ہتھیار ہیں وہ اتار دو، کوئی زرہ، کوئی خود، کوئی خنجر، کوئی بھالا، کوئی نیزہ، کوئی تیر کش، کچھ نہیں لینا، سب اتار دو۔ اور مقام یاجج پر آپ نے سارے ہتھیار جمع فرمائے، اور 200 صحابہ کو حکم دیا کہ آپ حضرات اس کی نگرانی کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2000 میں سے 200 مائنس ہو گئے تو کتنے بچے؟ 1800 صحابہ، کچھ خواتین اور بچے، ان کو لے کر ساتھ میں مکہ مکرمہ میں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مکے والوں کو اس کی اطلاع ملی کہ محمد اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے شمال میں ایک پہاڑی ہے، جبل قعیقعان، پورے مکے کے لوگ وہاں چڑھ گئے پہاڑی پر دیکھنے کے واسطے کہ ان کا کیا حال ہے۔ اور کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ ابھی ہمارے شہر میں کعبے کا طواف کرنے کے واسطے کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو یثرب کی دھوپ نے اور یثرب کی آب و ہوا نے بالکل گلا دیا ہے اور ادمرا کر دیا ہے، وہ بالکل لاغر ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے انہوں نے تانے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر میں داخل ہوئے تو گھروں پر خواتین چھت پر چڑھ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے واسطے، اور بھی جو رشتہ دار تھے وہ تو سب ان کے رشتہ دار تھے، نہ سوائے انصار کے، بلکہ انصار میں بھی مکے والوں کی کافی رشتہ داریاں تھیں۔ آپ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ جب آپ مکہ داخل ہوئے نا تو آپ کو صحابہ نے گھیرے میں لے لیا اور چاروں طرف صحابہ اکرام نے گھیرا بنایا۔ تمام صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، حفاظت کے لیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ حضرات جو ہے تو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ مکے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اور اس کے ساتھی مدینے کی دھوپ اور مدینے کا پانی برداشت نہیں کر سکے اور کیسے لاغر ہو گئے۔ حالانکہ صحابہ لاغر نہیں ہوئے تھے، بلکہ تواضع سے اور عاجزی سے، ان کے ساری سے سر جھکا کر چل رہے تھے۔ تو مکے والوں نے کہا یہ دیکھو کیسے گلے ہوئے لوگ ہیں، سر جھکا کے چل رہے ہیں، کتنے لاغر ہو گئے ہیں، ان کو مدینے میں کھانے کو نہیں ملتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم فرمایا کہ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں اچھل کے چلنا ہے، جس کو رمل کہا جاتا ہے۔ کندھے اس میں اچھالے جاتے ہیں، اور نہ صرف کندھے بلکہ یہ باہوں کو بھی جھٹکا دیا جاتا ہے، اور سیدھے پیر کو پٹکا جاتا ہے زور سے۔ وہ ایک اترانے والی چال ہے، متکبرانہ چال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ شروع کے 3 چکروں میں رمل کرو، اچھل کے چلو، اترا کے چلو، اور شروع کے 3 چکروں میں استباع کا حکم دیا۔ استباع بھی آپ سب جانتے ہیں، جو احرام عمرے کے لیے گئے ہیں، استباع کہتے ہیں سیدھے کندھے کو کھلا رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ 2 کام کرو، ان کو اپنا جسم بھی بتاؤ اور اپنی چال بھی بتاؤ، تاکہ ان کو یہ لگے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر کھانے پینے کو نہیں بھی ملا تب بھی ہمارے پاس ایمان کی قوت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو صحابہ نے اس پر عمل کیا، تو مکے کے لوگ دوسرے دن دیکھ کر کہنے لگے اچھا یہ تو پہلے سے زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں۔ یہ ایسی عاشقانہ ادا تھی کہ اللہ نے اب اس کو حج اور عمرے کا جزء بنا دیا، حصہ بنا دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے فارغ ہوئے، طواف سے فارغ ہوئے، پھر صفا مروہ کی سعی فرمائی، اور آپ نے اپنے ساتھ قربانی کے واسطے، ذبح کرنے کے واسطے ایک جانور لایا تھا۔ اس زمانے میں ایک رسم تھی کہ جو بھی کعبہ آتا وہ ایک جانور ضرور لاتا۔ اب تو صرف لوگ حج میں کرتے ہیں، عمرے میں تو کوئی نہیں کرتا۔ پہلے یہ طریقہ تھا، اور ابھی بھی جو لوگ شوقین ہیں وہاں جا کے کرواتے ہیں ماشاءاللہ، مینا میں اور مکے میں بھی اس کا انتظام ہوتا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ایک جانور لایا تھا. جب آپ مروہ پر پہنچے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مروہ پر عام طور سے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں, آپ اگر چاہیں تو ذبح کر لیں, ہم بھی آپ کے ساتھ اپنے جانور ذبح کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروہ پر کافی بھیڑ ہے, اس لیے مناسب یہ ہے کہ مروہ کے علاوہ یہاں رش ہونے کی وجہ سے کسی بھی جگہ قربانی کر لو, سب کا ادا ہو جائے گا. چونکہ مکے والوں کے ذہن میں یہ تھا اور صحابہ کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ قربانی صرف اور صرف صحیح ہوتی ہے مروہ پر. آپ نے فرمایا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے, یہاں اگر بھیڑ ہے تو اللہ نے دین میں وسعت اور گنجائش رکھی ہے, کسی اور جگہ ذبح کر لو. آپ کا جانور ذبح ہوا. آپ نے جب عمرہ شروع کیا نا طواف, تو ایک کام نیا کیا اور اس میں امت کے لیے سہولت اور آسانی ہوئی. اب سمجھ میں آتا ہے. کام یہ کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ طواف جب شروع کیا جاتا تو حجر اسود کا جب تک بوسہ نہیں لیتے تب تک طواف شروع ہی نہیں کر سکتے. یعنی ضروری تھا عمرہ شروع کریں یا حج شروع کریں یا طواف شروع کریں, شروع کرنے سے پہلے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے واسطے اللہ اکبر بولنا ضروری ہے, ایسا طواف کے لیے مکے والے واجب سمجھتے تھے کہ جب تک حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگا لیں گے, اس کو چوم نہیں لیں گے, وہاں تک طواف شروع ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ اگر آپ چاہتے تو کر سکتے, مگر آپ نے اپنی امت کے لیے آسانی کا راستہ نکالا. آپ کے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی تھی, اس سے دور سے ایسا اشارہ کیا اور اس کو بوسہ لیا, بسم اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ بول کر آپ نے شروع کر دیا. صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ کیا آپ اس کا استلام اور اس کو جو ہے تو آپ نہیں چوہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بس اتنا کافی ہے, اور میرے بعد میری امت کے لیے آسان راستہ ہے. اب جاؤ وہاں 50-50 ہزار کا مجمع اب مطاف میں ہوتا ہے, اتنی بار کوشش کرنے کے باوجود, پیر کچلوانے کے باوجود نمبر نہیں آتا. اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. زیادہ ضد بھی نہیں کرنا چاہیے. جب ہمارے نبی نے ایک راستہ اور طریقہ بتا دیا ہے تو اس کو اختیار کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا, سعی بھی ہو گئی, اس کے بعد آپ نے سر منڈایا اور 3 دن مکے میں قیام فرمایا. 3 دن قیام کرنے کے بعد حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, سب کہہ دو رضی اللہ عنہ, ان کو مکے والوں نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بھئی تمہارا 3 دن کا وقت تھا, ختم ہو گیا, اب واپس جاؤ. چونکہ ویزا 3 دن کا ہی انہوں نے دیا تھا. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ مکے والے 3 دن کے بعد اور 3 دن سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں دے رہے, لہٰذا اب ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم واپس چلیں. آپ نے حکم فرمایا جی ٹھیک ہے بہتر ہے, 3 دن کی اجازت تھی تو ہم بھی اتنے ہی رکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن صبح میں مکے سے روانہ ہوئے. جب مکے سے نکلے تو ایک چھوٹی سی بچی 10-12 سال کے آس پاس اس کی عمر, وہ بیٹی تھی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب, سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. ان کی بیٹی تھی, یتیم بچی. ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا نا, کہاں بولو, ہاں احد میں, ماشاءاللہ کافی لوگوں کو یاد ہے, احد میں انتقال ہو گیا تھا. وہ بچی اب تک مکے میں تھی. تو جب یہ قافلہ عمرے کا واپس جانے لگا تو وہ بچی دوڑتے ہوئے آئی اور مجمع میں اس کے 3 چچا تھے. دیکھیے حضرت زید, حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا جعفر, یہ 3 چچا اس کے تھے. تو اس کو اپنے ابا تو دکھے نہیں, وہ تو شہید ہو گئے تھے. اس نے تینوں کو دیکھ کر زور سے چلایا او چچا او چچا او چچا. تو سارا قافلہ مڑا اور اس بچی کا چہرہ شکل صورت بالکل ایسی تھی کہ سب کی یاد تازہ ہو گئی کہ یہ تو حمزہ کی بیٹی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا انداز ایسا معصومانہ اور دل کو لبھانے والا تھا کہ سارے لشکر کے لوگ تاب نہیں لا سکے. اور یہ تینوں صحابہ حضرت زید, حضرت علی اور حضرت سیدنا جعفر, یہ تینوں آپس میں جھگڑنے لگے, بحث کرنے لگے کہ ہم اس کی کفالت کریں گے, ہم اس کی کفالت کریں گے. اب یہ کیس جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. حضرت علی فرماتے میں اس کا کفیل ہوں, حضرت جعفر فرماتے میں اس کا کفیل ہوں, حضرت زید فرماتے میں اس کا کفیل ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم تینوں ادھر آؤ اور اس بچی کو بھی لاؤ. اس کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا اس بچی کی کفالت کا زیادہ حقدار جعفر ہے, کیونکہ جعفر اس کا چچا بھی ہے
اور اس کا خالو بھی ہے، کیونکہ اس بچی کی خالہ حضرت سیدنا جعفر کی منکوحہ زوجہ تھی، تو دو رشتے ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچی کا زیادہ حقدار جعفر ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی اس بچی کے کفیل بنے اور اس کو مدینہ منورہ ساتھ لائے۔ اچھا، اسی عمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جعفر کو ایک کام دیا کہ مکے میں ایک خاتون ہے میمونہ بنت حارث عامریہ، ان سے تم میرا نکاح کرا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا جعفر خود تو اتنی ہمت نہیں کر سکے، مصلحتیں اور چیزیں رکاوٹ بنی، آپ نے حضرت سیدنا عباس، چونکہ یہ ابھی تک مکے میں ہی تھے، ان کو حکم فرمایا کہ آپ ان سے گزارش کی کہ آپ یہ کام کر دیں۔ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے، رشتہ پیش کیا، انہوں نے قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا گیا۔ اور واپسی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ ہے مقام صریف، یہ جگہ بھی موجود ہے، اور پرانے زمانے میں ہسٹوریکل اعتبار سے یہ جگہ بہت مشہور تھی۔ اب تو لوگ جاتے ہیں تو بس دو تین چیزیں ان کو یاد رہتی ہیں، مسجد قباء، مسجد عائشہ، بس ایسے دو چار چیزیں۔ یہ مقام صریف ابھی بھی ہے اور یہاں بڑی عالی شان مسجد ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور یہاں پہنچنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 200 لوگ تھے جن کو ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے بٹھایا گیا تھا، ان کو حکم فرمایا کہ اب تم آ کر عمرہ کر لو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر اپنا عمرہ ادا کیا۔ یہ عمرہ قضا اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو عمرہ چھوٹ گیا تھا اس کو عمرہ بطور قضا کے اب ادا کیا گیا۔ اس کا نام عمرہ قضا بھی ہے، عمرہ قصاص بھی ہے، عمرہ قضیہ بھی ہے، اور عمرہ صلح بھی ہے، یعنی یہ ایک ہی عمرہ ہے اور اس کے نام احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں چار چار ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب آئیے کچھ سریے ہوئے، میں اس کے صرف نام عرض کر دیتا ہوں۔ سریہ ابو العوجہ، سریہ غالب ابن عبداللہ، سریہ ذات اطلع، سریہ ذات عرق، یہ چار سریے۔ اب ایک بہت مشہور جنگ ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنو، جنگ موتہ، میم واو تے ہے، جنگ موتہ بہت اہم ترین جنگ ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جس نے اسلام کو دھماکے دار انٹری دی یورپ میں، روم میں، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے اسلام کا عرب سے باہر جانے کا۔ اب تک تو اسلام جو کچھ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی کارروائیاں تھیں وہ ساری کی ساری عرب میں تھیں، لیکن اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرتی ایسا نظام بنا، میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، حکم فرمایا صحابہ سے کہ اب روم کا رخ کرو، اور روم سے ٹکرانا اس دور میں کوئی مذاق نہیں تھا، اب بھی مذاق نہیں ہے۔ رومن امپائر، اس کا واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے پاس، یعنی روم کا جو بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک دعوتی خط لیٹر لے کر بھیجا۔ تو حضرت عمیر کون ہوئے؟ ارے بولو بولو، ایلچی، اردو میں عربی میں اس کو قاصد کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کو حکم فرمایا کہ یہ دعوتی خط لے کر ان کے پاس جاؤ۔ حضرت سیدنا حارث رضی اللہ عنہ نکلے اور یہ اردن پہنچے، تو وہاں رومی گورنر تھا غسانی، اس نے ان کو پکڑا، گرفتار کیا، مضبوط رسیوں سے باندھا اور سر اڑا دیا۔ حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کو اس نے شہید کر دیا۔ تو اچھا، یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی بھی قاصد کو، ایلچی کو قتل کرنا یہ ہر دور میں بہت بڑا جرم رہا ہے۔ نہ صرف جرم بلکہ یہ اعلان جنگ تھا، بلکہ اس سے بھی بڑا جرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ حارث کو اس طرح سے جو ہے تو بہت دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ تیاری کرو۔ اس طرح 3000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ غزوہ احزاب کے علاوہ اتنی بڑی فوج لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باہر نہیں نکلے۔ بدر میں 313، احد میں 1000،
غزوہ احزاب تو اس لیے زیادہ تعداد سے پر مشتمل تھا کہ وہ مدینے میں ہوا نا، باہر نکلنے میں یہ پہلی کاروائی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تیاری کرو، 3000 صحابہ تیار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا جھنڈا اور امیر بنایا حضرت سیدنا زید ابن حارثہ کو رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، ان کا قرآن میں نام ہے، یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام آتا ہے، باقی کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں ہے، اور یہ منہ بولے بیٹے، ان کو جنگ کا جھنڈا دیا۔ پھر فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو یہ جھنڈا جعفر کو دینا۔ پھر فرمایا اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ کو دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا بولتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ سب شہید ہونے والے ہیں۔ صحابہ مبارکباد دے دیتے، بھائی تمہاری تو اللہ نے قبول کر لی، تمہاری تو سن لی۔ آپ نے حکم فرمایا کہ زید کے بعد جعفر بھی اگر شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ ابن رواحہ، اور حکم فرمایا کہ اب آپ حضرات روانہ ہو جاؤ۔ جب یہ روانہ ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زید کو بلایا، بلکہ تینوں کو بلایا، اور حکم فرمایا کہ تم ایسے ملک میں جا رہے ہو جہاں ابھی تک اسلامی اخلاق سے لوگ واقف نہیں ہیں، ہماری تعلیمات سے لوگ واقف نہیں ہیں، تو وہاں جاؤ گے تو کسی بچے کو ہاتھ مت لگانا، کسی عورت کو، کسی بوڑھے کو مت چھیڑنا، کسی عمارت کو، کسی عبادت گاہ کو اور اس میں بیٹھے ہوئے عبادت گزاروں کو، کسی درخت کو، یہاں تک کہ کسی نکڑ کو بھی مت چھیڑنا۔ تمہارا کام ہے بغاوت کرنے والوں کے خلاف تلوار استعمال کرنا، بس۔ باقی شہر میں، ملک میں جو امن سے رہنا چاہے اس کو تم مت چھیڑنا۔ یہ تینوں حضرات روانہ ہوئے، ان کے ساتھ کتنا لشکر ہے بولو؟ 3000۔ یہ حضرات چلتے 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 ایک مقام ہے، مقام معان، یہ اردن میں ہے، جارڈن۔ یہ حضرات عین وہاں پہنچ گئے جہاں سے مسجد اقصی پیدل چال میں 2 دن کا راستہ بچتا ہے، یعنی بہت قریب پہنچ گئے۔ 2 دن تو اس زمانے میں کوئی نہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے جاسوسی کا نظام بنایا، پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے سامنے جو لشکر ہے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ 1000 2000 10,000 25,000 نہیں، 1 لاکھ ہے۔ کتنا ہے؟ 1 لاکھ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جاسوس آ کے کہنے لگا ابھی 1 لاکھ ہے اور روم سے 1 لاکھ اور آ رہے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 2 لاکھ۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت سیدنا زید بن حارثہ اور حضرت سیدنا جعفر، پہلے انہوں نے مشورہ کیا تو عبداللہ ابن رواحہ کہنے لگے ہم تینوں مشورہ کریں گے، کوئی فیصلہ لے لیں گے، لشکر کے لوگ ہم سے راضی نہیں رہیں گے، بہت بڑا پنگا ہونے والا ہے، سوچ لو اچھے سے، سب کو مشورے میں شامل کرو۔ چنانچہ 3000 کے لشکر کو لایا گیا، سامنے بٹھایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ تو خاموش رہے، حضرت زید ابن حارثہ نے پوری تفصیل بتائی کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھیجا ہے، جس لشکر سے ابھی ہم بھیڑنے والے ہیں اس کی ابھی تعداد 1 لاکھ ہے، اور 1 لاکھ پیچھے سے کمک آ رہی ہے، اور ممکن ہے اور بھی فوج آئے، کیونکہ رومن امپائر اس زمانے میں بہت بڑی طاقت۔ تو سامنے جو صحابہ تھے ان پر سناٹا طاری ہو گیا، خاموش، کسی نے کچھ بولا نہیں۔ خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو کچھ بھی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، قاصد کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انتظار۔ اگر مدینے سے یہ حکم آتا ہے کہ جو ہو دیکھا جائے، تم بھڑ جاؤ، تو پھر ہم یہاں شروع ہو جائیں گے، ہم کو پھر نہیں دیکھنا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امداد کے لیے کوئی اور کمک بھی جائیں گے، وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم کوئی فیصلہ نہیں لیں گے۔ خاموشی کا یہ مطلب تھا۔ عبداللہ ابن رواحہ کافی دیر تک بیٹھے رہے، کھڑے ہو کر پھر ایک موٹیویشنل تقریر کی، کہنے لگے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اگلے اور پچھلے سے واقف ہیں، آپ کے سامنے تمام احوال ہیں، اس کے باوجود آپ نے ہم کو 1 لاکھ کے لشکر سے 3000 لوگوں کو بھیڑنے کے لیے بھیجا ہے، اب یا تو غالب آ جائیں گے یا اسی مٹی میں مل جائیں گے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ میں ایسا دم تھا، ایسا جوش تھا کہ تمام صحابہ نے کہا کہ اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس یہیں رہنا ہے۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔